السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے جہاں تک مطالعہ کیا تھا آج انشاءاللہ اس کے آگے مطالعہ کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ نمبر 11۔ یہی حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تحریک خلافت کے دور میں جب امارت شریعہ عوام کی طرف سے قاضی مقرر کرنے کا مسئلہ چھڑا تو مولوی سبحان اللہ خان صاحب گورکھپوری نے اپنے بعض نقطہ نظر کی تائید میں بعض سلف کی عبارتیں پیش کی جو ان کے نقطہ نظر کی مواد تھی مگر مسلک جمہور کے خلاف تھی۔ یہ عبارت وہ لے کر خود دیوبند تشریف لائے اور مجمع علماء میں اسے پیش کیا۔ تمام اکابر دارالعلوم حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں جمع تھے۔ حیرانی یہ تھی کہ نہ اس عبارت کو رد ہی کر سکتے تھے کہ وہ سلف میں سے ایک بڑے شخصیت کی عبارت تھی اور نہ اسے قبول ہی کر سکتے تھے کہ یہ مسلک جمہور کے صراحتاً خلاف تھی۔ یہ عبارت اتنی واضح اور صاف تھی کہ اس کو تعویل اور توجیہ سے بھی مسلک جمہور کے مطابق نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ استنجا کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ وضو کر واپس ہوئے تو اکابر نے عبارت اور مسلک کی تاریخ کا تذکرہ کیا اور یہ کہ ان دونوں باتوں میں تطبیق بن نہیں پڑتی تھی۔ حضرت ممدوح رحمۃ اللہ علیہ حسب عادات حسبنا اللہ کہتے ہوئے بیٹھ گئے اور عبارت کو ذرا غور سے دیکھ کر فرمایا کہ اس عبارت میں چغلی اور تصریف کیا گیا ہے۔ اسی وقت کتب خانے سے کتاب منگائی گئی، دیکھا تو واقعی اصل عبارت سے پوری ایک سطر درمیان سے حذف ہوئی تھی جو انہیں اس سطر کی عبارت میں شامل کیا گیا۔ عبارت کا مطلب مسلک جمہور کے موافق ہو گیا اور سب تحریر رفع ہو گئی۔ واقعہ نمبر 12۔ حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلاق کے ایک مسئلے میں کشمیر کے علماء میں اختلاف ہو گیا۔ فریقین نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حاکم بنایا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کی دلیل غور سے سنی۔ ان میں سے ایک فریق اپنے موقف پر فتاوی عمادیہ کی ایک عبارت سے استدلال کر رہا تھا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے دارالعلوم کی کتب خانے میں فتاوی عمادیہ کا ایک کلمی نسخہ کا مطالعہ کیا ہے، اس میں یہ عبارت ہرگز نہیں، لہذا یا تو ان کا نسخہ غلط ہے یا یہ لوگ کوئی مغالطہ انگیزی کر رہے ہیں۔ ایسے علم و فضل اور ایسے حافظہ کا شخص اگر بلند بانگ دعویٰ کرنے لگے تو کسی درجے میں ان کو حق پہنچ سکتا ہے، لیکن حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس قافل رشد و ہدایت کے فرد تھے جس نے من تواضع للہ کی حدیث کا عملی پیکر بن کر دکھلایا تھا۔ چنانچہ اس واقعے میں جب انہوں نے حضرت بنور رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا فیصلہ لکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ الحبر البحر کے 2 تعظیمی لفظ لکھ دیے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو قلم ہاتھ میں لے کر زبردستی خود یہ الفاظ مٹائے اور غصے کے لہجے میں مولانا بنور رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ کو صرف مولانا انور شاہ لکھنے کی اجازت ہے۔ پھر ایسا شخص جو ہم وقت کتابوں میں ہی مستغرق رہتا ہو، اس کا یہ جملہ ادب و تعظیم کی کتاب کے کس مقام کی نشاندہی کرتا ہے کہ میں مطالعے میں کتاب کو اپنے تابع کبھی نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ خود کتاب کے تابع ہو کر مطالعہ کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سفر و حضر میں ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ لیٹ کر مطالعہ کرتے ہوں یا کتاب پر کوہنی ٹیک کر مطالعہ میں مشغول ہوں، بلکہ کتاب کے سامنے رکھ کر معذب انداز میں بیٹھ گئے گویا کسی شیخ کے آگے بیٹھے ہوں، استفادہ کر رہے ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد اب تک دنیات کی کسی کتاب کا مطالعہ بے وضو نہیں کیا۔ واقعہ نمبر 13۔ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ میں یہ بہت معروف ہے کہ دارالعلوم کی ابتدا 2 ایسے بزرگوں سے ہوئی جن دونوں کا نام محمود تھا اور دونوں قصبہ دیوبند کے باشندے تھے۔ اس میں سے شاگرد تو وہ محمود تھے جو شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف ہوئے اور استاد حضرت ملا محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ راقم الحرف یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب کے جد امجد حضرت مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ملا محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یاسین ابن ماجہ پر جو حاشیہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے چھپا ہوا ہے اس کا بڑا حصہ حضرت شاہ صاحب نے مجھ سے لکھوایا ہے۔ ان کی شاگردی کی یہ عالم تھا
کہ طلبہ نے اس پر تعجب کا اظہار کیا۔ وجہ یہ تھی کہ علم کا دعویٰ اور نام و نمود کی خواہش سے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتہ خصلت بزرگوں کو ایسا پاک رکھا تھا کہ عام آدمی کو یہ پہچاننا بھی مشکل تھا کہ یہ کوئی بڑے عالم ہیں۔ اپنے گھر کا سودا سلوک اور گوشت ترکاری خود بازار سے خرید کر لاتے اور گھر میں عام آدمیوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، مگر علوم کے استحضار اور حفظ کا یہ عالم تھا کہ راکم الحرف کے جد امجد حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی کتاب جو غالباً منطق یا اصول فقہ کی تھی، اتفاقاً درس سے رہ گئی تھی۔ انہیں یہ فکر تھی کہ دور حدیث شروع ہونے سے پہلے یہ کتاب پوری ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے ملا محمود صاحب سے یہ درخواست کی کہ ملا صاحب نے فرمایا کہ اوقات مدرسہ کے علاوہ بھی میرے تمام اوقات اسباق سے بھرے ہوئے ہیں اور میں صرف ایک وقت کے جب میں گھر کا گوشت ترکاری لینے کے لیے بازار جاتا ہوں یہ وقت خالی گزر جاتا ہے۔ تم ساتھ ہو جاؤ تو اس وقت میں سبق پڑھا دوں گا۔ آ کر یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب کے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کتاب بڑی مشکل تھی جس کو دوسرے علماء غور و مطالعہ کے بعد بھی بڑی مشکل سے پڑھا سکتے تھے، مگر ملا محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ راستے میں کچھ قصاب کی دکان پر تمام کتابیں ہمیں اسی طرح پڑھا دی، کوئی مشکل نظر نہیں آئی۔ واقعہ نمبر 14 حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ طلب علمی کے زمانے سے ہی اپنی قوت استعداد، ذہانت و فطانت اور علم و عمل میں معروف تھے، لیکن جب 1300 ہجری میں آپ دارالعلوم سے فارغ ہوئے اور دستار بندی کے لیے دیوبند میں ایک بہت بڑا شاندار جلسہ منعقد کرنے کی تجویز ہوئی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہم سبق کو لے کر حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، حضرت ہم نے سنا ہے کہ ہم لوگوں کی دستار بندی کی جائے گی اور سند فراغ کی جائے گی، حالانکہ ہم اس قابل ہرگز نہیں، لہذا اس تجویز کو منسوخ فرما دیجئے، ورنہ ایسا کیا گیا تو مدرسے کی بڑی بدنامی ہوگی کہ ایسے نالائقوں کو سند دی گئی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سن کر جوش آ گیا اور فرمایا کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے، یہاں چونکہ تمہارے استاد موجود ہیں اس لیے ان کے سامنے تمہیں اپنی ہستی کچھ نہیں آتی اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ باہر جاؤ گے تب تمہیں اپنی قدر معلوم ہوگی، جہاں جاؤ گے بس تم ہی تم ہوگے۔